کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے دریا کے بارے میں حیران کن حقائق جو آپ نہیں جانتے۔ براعظم افریقہ میں مصر کو سیراب کرنے والا تاریخی اہمیت کا حامل دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ مصر کی عظیم تہذیب کا آغاز اسی دریا کے کنارے ہوا اور اس تہذیب نے دنیا بھر کی ثقافت و تہذیب پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کو مصر کا تحفہ دینے والا یہ دریا اس وقت 11 ممالک اور 40 کروڑ افراد کی مختلف آبی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ آئیے آج اس عظیم دریا کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق جانتے ہیں۔ انفو ٹرین ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو 6670 کلومیٹر کے فاصلے پر محیط یہ دریا افریقہ کی سب سے بڑی جھیل وکٹوریہ جھیل سے نکلتا ہے۔ اس علاقے میں بارشیں بہت ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں بہت گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں ہاتھی، شیر، گینڈے، جنگلی بھینسیں، ہرن، نیل گائیں، دریائی گھوڑے اور مگرمچھ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے کو نیشنل پارک کا درجہ حاصل ہے۔ جب یہ دریا سوڈان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے کیونکہ دریا ایک زبردست دلدل سے گزرتا ہے۔ یہ دلدل دنیا کی سب سے بڑی دلدل تقریباً 700 کلومیٹر طویل ہے۔ یہاں ایک قسم کی گھاس پپائرس پائی جاتی ہے جو پورے دلدل پر چھائی رہتی ہے۔ یہ گھاس اتنی گھنی اور مضبوط ہے کہ اس پر ایک ہاتھی بھی کھڑا ہو جائے تو وہ نیچے نہیں جائے گا اور سیدھا کھڑا رہے گا۔ دریا کا پانی گھاس کے نیچے ہی بہتا ہے۔ یہاں سارس، بگلے اور پانی میں رہنے والی مختلف چڑیاں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ دریا نیل کے سارے معاون دریا حبشہ کے پہاڑوں سے نکل کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور اہم دریا نیلا ہے اور یہ دریا نیل کہلاتا ہے۔ یہ دریا حبشہ میں جھیل تانا سے نکلتا ہے اور فوراً بعد آبشار کی صورت میں ایک نہایت گہری خائی میں گرتا ہے اور بہتا ہوا خرطوم کے مقام پر دریائے نیل میں مل جاتا ہے۔ خرطوم کے بعد اتبارہ کے مقام پر اتبارہ نام کا ایک اور دریا دریائے نیل میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی حبشہ کے پہاڑوں سے جھیل تانا کے قریب سے نکلتا ہے۔ خرطوم کے بعد دریائے نیل میں کئی اتار آتے ہیں۔ یہ تقریباً 6 مقامات پر ہیں۔ دریا کی تہہ میں مضبوط اور نوکیلی چٹانیں ہیں۔ ان کو دریائے نیل کی رکاوٹیں کہا جاتا ہے۔ ان مقامات سے کشتیاں یا موٹر بوٹس نہیں گزر سکتی۔ سوڈان میں مصر کی سرحد پر دریائے نیل انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی جھیل یعنی جھیل ناصر میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں اسوان کے مقام پر اسوان بند باندھا گیا ہے۔ اس بند سے دریا کا پانی رک گیا ہے اور ایک جھیل بن گئی ہے۔ اس بند سے آب پاشی کے لیے نہریں نکالی گئی ہیں اور پانی کو سرنگوں سے گزار کر اس پانی سے بجلی پیدا کی گئی ہے۔ اسوان بند کی نہروں سے دریائے نیل کے دونوں طرف 50 میل تک کاشتکاری ہوتی ہے اور یہ علاقہ نہایت سرسبز، شاداب اور آباد ہے۔ اسی وجہ سے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ قاہرہ سے گزر کر دریا بہت خاموشی اور آہستہ آہستہ مختلف شاخوں میں بٹ کر اسکندریہ کے قریب بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ دریا کی رفتار اور پانی کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے مصری لوگ ایک پیمانہ بناتے ہیں۔ یہ دریا کے کنارے ایک کمرہ ہوتا تھا، اسے نیلو میٹر کہتے تھے۔ اس میں ایک سرنگ سے دریا کا پانی آتا رہتا تھا۔ اس پیمانے سے پانی کی حرارت، رنگ اور کیفیت معلوم ہوتی تھی اور اس کا سال بھر کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ دوستو اسی ریکارڈ سے معلوم ہوتا تھا کہ طغیانی آئے گی یا نہیں، اور اگر آئے گی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اور فصلوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ دریا نیل کے آغاز کا مقام جاننے کے لیے پہلی بار 17ویں صدی میں کوشش کی گئی۔ تحقیق اور سفر کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دریا جھیل تانا سے نکلتا ہے، مگر اس کے کنارے کنارے کوئی نہ چل سکا کیونکہ یہ بڑے خطرناک پہاڑوں اور کھڈوں میں سے گزرتا ہے۔ دریا کے تیز پانی نے چٹانوں کو کچھ اس طرح کاٹا ہے کہ دونوں طرف دیواریں سی بن گئی ہیں اور ان چٹانی دیواروں پر سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ 18ویں صدی میں یورپی سیاحوں نے افریقہ کے اندرونی علاقے دریافت کرنا شروع کیے۔ رچرڈ برٹن اور جان ہیننگٹن اسپیک سن 1857 میں افریقہ کے مشرقی ساحل سے روانہ ہوئے۔ دشوار گزار راستوں، جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرے، مچھروں کی وجہ سے ملیریا میں مبتلا ہوئے۔ ایک مقام پر برٹن اتنا بیمار ہوا کہ آگے نہ بڑھ سکا، مگر اسپیک چلتا رہا اور جھیل وکٹوریہ تک پہنچ گیا۔ اسپیک کے مطابق یہی جھیل دریائے نیل کے نکلنے کی جگہ تھی جس کو دنیا نے تسلیم کر لیا۔
ये झील युगांडा में है। युगांडा का दारुल हुकूमत कैंपला इसी झील के किनारे आबाद है। वादी नील का सबसे बड़ा शहर काहिरा है। यहाँ दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामिया अल अजहर वाक़ है। काहिरा के करीब अहराम और अबू अल हूल वाक़ है। यहाँ मिस्री बादशाहों के मकबरे हैं जिनमें मम्मी यानी कि हुनूत शुदा लाशें रखी हुई हैं। दरियाए नील के दहाने पर इस्कंदरिया का शहर आबाद है। इसका नाम सिकंदर आजम के नाम पर है। यहाँ एक लाइट हाउस भी था जो अजाइबात आलम में शुमार होता था, मगर ज़लज़ले ने इसको गिरा दिया। इन्फो ट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।